یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب ایک باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو نہ بیٹے نے باپ سے سوال کیا نہ باپ نے خدا سے سوال کیا۔ جب خدا نے کہا کہ اے ابراہیم آج جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھا تھا، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آواز آئی تھی، مشیت پوچھ رہی تھی کہ کیا کوئی اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کا گلا کاٹ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر لبیک کہتے ہوئے کہا کہ مولا تیرے لیے تو کیا جا سکتا ہے۔ جب خدا نے کہا کہ ابراہیم تم سب سے زیادہ عزیز، اس میں دو روایت ہے۔ پہلی روایت ہے، کسی مفسرین کرام نے کہا کہ تمہیں جو سب سے زیادہ عزیز ہے اسے قربان کرو، اور دوسری روایت میں صاف ہے کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ جس وقت اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے عرض نہیں کیا، سوال نہیں کیا کہ مولا یہ تو بڑھاپے کے عالم میں بیٹا ملا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کب ملا؟ جب داڑھی کے بال سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، دانت جھڑنے لگے، 70 سال کی عمر ٹپ رہا ہے، تب جا کے بیٹا ملا۔ اور 80 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اب ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت جو ہے اسماعیل علیہ السلام صرف چلنے اور پھرنے کے قابل ہوئے تھے، چل پھر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا کہ مولا اس عمر میں بیٹا ملا ہے ذبح کیسے کر دوں، نہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے قربانی کر ڈالو، کر ڈالے۔ اب بیٹے سے جب کہا گیا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو باپ کے اس جملے پر بیٹا نے سوال نہیں کیا کہ میرے باپ آپ مجھے گردن کیوں کاٹیں گے، ماریں گے کیوں، قصور کیا ہے، کیا مقصد ہے، نہیں۔ جب ابراہیم کی بارگاہ سے، ابراہیم کی زبان سے اسماعیل نے سنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر بیٹے نے جو جواب دیا، اگر بیٹا کہہ دیتا کہ میرے باپ جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، یہ فرما برداری ہے، اگر یہ کہہ دیتا کہ میرے باپ اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھے ذبح کرتے ہیں تو کر ڈالیے، بے شک میں صبر کروں گا، یہ بھی حکم کی تعمیل ہے۔ اور اگر اسماعیل علیہ السلام اس جملے پر کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اس جملے کو سننے کے بعد اگر اسماعیل علیہ السلام کہہ دیتے اور اپنا سر جھکا دیتے اور کہہ دیتے کہ میرے باپ جو حکم ملا ہے کر گزریے، یہ مکمل فرما برداری ہے۔ لیکن باپ کے سوال پر بیٹے نے جو جواب دیا ہے تو باپ سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ یہ ذبح کی کیا بات ہے، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ جو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ رہی بات گردن کٹنے کی،
رہی بات چھری چلنے کی، رہی بات ذبح ہونے کی، تو گردن کٹے گی، چھری چلے گی، خون کا فوارہ اڑے گا، تکلیف تو ہوگی، میں تڑپوں گا، میں چلاؤں گا، لیکن میرے باپ آپ ایسا کیجئے، میرے ہاتھ کو بھی باندھیے، پیر کو بھی باندھ دیجئے۔ آج اگر یہ واقعہ، اگر ابراہیم علیہ السلام واقعی اسماعیل کے گلے پہ چھری اگر رکھ کے چلا دیتے، اور یقیناً ابراہیم نے چلایا ہے، اگر اسماعیل کا گلا کٹ جاتا تو آج ہر باپ کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا پڑتا، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو آج اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا، اور ہر حال میں کرنا ہی پڑتا۔ یہاں نہیں کرتا، مینا کے وادی میں پہنچتا، وہاں تو کرنا پڑتا۔ اور میرے دوستو، اس وقت ابراہیم کے سامنے اسماعیل کہتے ہیں، اے میرے باپ، رہی بات چھری چلانے کی، گلا کٹے گا، گردن کٹے گی، اس وقت میں تڑپوں گا، چلاؤں گا، اس لیے آپ میرے ہاتھ کو باندھیے، پیر کو باندھیے، آپ میرے ہاتھ کو بھی باندھیے، پیر کو بھی باندھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جھولے سے رسی نکالتے ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا ہاتھ باندھتے ہیں، اپنے بیٹے کا پیر باندھتے ہیں۔ اس کے بعد باپ نے، بیٹے نے کہا کہ میرے باپ، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے، رب کی رضا کے لیے راضی ہو گئے، تو اسماعیل کہتے ہیں کہ اے میرے باپ، آپ مجھے الٹا لٹائیے، زمین کے بل لٹائیے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اسماعیل کا چہرہ زمین کے طرف تھا۔ اسماعیل نے کہا تھا، اے میرے بیٹے، اے میرے باپ، آپ میرے چہرے کو زمین کے طرف رکھیے اور میرے گردن کو آسمان کے طرف رکھیے۔ باپ نے کہا، بیٹا ایسا کیوں؟ تو بیٹے نے کہا کہ میرے باپ، اس لیے کہ جب میرے گلے میں آپ چھری چلائیں گے اور آپ کی نظر میرے نظر میں ملے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹا کی محبت مچل جائے اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے میں تاخیر ہو جائے، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے میں کوئی تاخیر اور دیری نہ ہو جائے، اس لیے مجھے زمین کے بل لٹائیے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے اللہ کی رضا کے لیے، تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو زمین کے بل لٹایا۔ اس کے بعد چھری چلاتے ہیں۔ اسماعیل نے کہا کہ میرے باپ ابھی رک جائیے۔ جب باپ سے رکنے کے لیے کہے تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، تو نے تو کہا تھا کہ میرے ہاتھ کو باندھیے، پیر کو باندھیے اور چہرے کے بل لٹائیے تاکہ باپ بیٹا کی محبت نہ مچل جائے اور اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے، اللہ کی محبت میں کوئی کمی نہ آ جائے، پھر کیا وجہ ہے کہ رکنے کا ہے؟ اسماعیل نے کہا کہ میرے باپ، کل کے مورخ جب کتاب لکھیں گے، کل کے خطیب جب تقریر کریں گے، اپنی جملوں میں یہ استعمال کریں گے کہ بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے زبردستی باندھ کے کیا ہے، اس لیے میرے باپ، میرے ہاتھ کو بھی کھولیے، پیر کو بھی کھولیے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اب اسماعیل کا ہاتھ بھی کھولا گیا، پیر بھی کھولا گیا۔ میرے دوستو، یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، جب کوئی حاجی مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عالم ہو، مفتی ہو، امام ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے شریف ہو یا پرہیزگار ہو یا متقی ہو، مینا کے وادی میں جاتے ہیں، وہاں اس کو دوڑایا جاتا ہے، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، سب آگے دوڑو۔ کیوں؟ جبکہ حاضرہ جو ہے پانی کے لیے دوڑی تھی، آج مینا کے میدان میں جگہ جگہ پانی موجود ہے، پھر یہ حاجی کیوں دوڑتے ہیں؟ تو اس حاجیوں کا جواب ہوگا کہ ہم ابراہیم، ہم جو ہے حاضرہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اس پہاڑ کا چکر لگاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں، اسماعیل کے سامنے شیطان آیا تھا، ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا، شیطان سے حضرت ابراہیم نے کنکری مار کے بھگایا تھا۔ آج جتنے حاجی ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، کسی قوم کے ہو یا کسی مسلک کے ماننے والے ہو، جب وہاں پہنچتے ہیں تو کنکری اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں اور زور سے مارتے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں یہ قبولیت، یعنی دعا کی قبولیت کی جگہ مقام ابراہیم ہے۔
جو دعا وہاں کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ وہ مقام ہے، لیکن حاجی جاتا ہے وہاں پتھر مارتا ہے، جبکہ آج وہاں شیطان موجود نہیں ہے۔ شیطان اس دن وہاں تھا جب حضرت اسماعیل کو ابراہیم لے کے گئے تھے، اس مینا کے وادی میں شیطان نے آ کے روکنا چاہا، ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور پتھر لے کے مارنا شروع کیا، شیطان بھاگا، آج تک دوبارہ نہیں آیا۔ تو پھر یہ حاجی کس شیطان کو مارتے ہیں؟ یہ کون سا قربانی کرنے جاتے ہیں؟ کیا اپنے ساتھ بیٹے لے کے گئے ہیں، بیٹے کا گردن کاٹنے گئے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ پتھر کس کو مارتے ہیں؟ یہ پتھر کیوں چلاتے ہیں؟ ابراہیم نے 7 پتھر اٹھایا تھا، آج حاجی بھی 7 پتھر اٹھاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ان حاجیوں کا جواب ہوگا یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ میرے ابراہیم نے اسماعیل کو قربان کرنے گئے تھے، شیطان آیا تھا، اس کو بہکانا چاہا تھا، ابراہیم نے 7 کنکری اٹھایا اور شیطان کو مارا۔ اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جو ہے پتھر مارتے ہیں، اور اگر ایک بھی پتھر چھوٹ جاتا ہے، نہیں مار پاتا ہے، نہیں چلاتا ہے، تو دم واجب ہوگا، یعنی ایک پتھر کے بدلے میں ایک دم دو، 2 کے بدلے میں 2 دم دو۔ اب یہ دم دیتے دیتے اگر حاجی مارنے سے رک جائے گا تو دم دیتے دیتے اس حاجی کی جان وہاں چلی جائے گی، خود اس کی جان نکل جائے گی، اسی لیے کہ واجبات حج میں سے ہے یہ قربانی اور حج۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے، یہ ماں اور باپ کی یاد ہے۔ مینا کے وادی میں بوڑھے بوڑھے ضعیف لوگ گئے ہیں، لیکن دوڑنا شریعت میں منع ہے۔ یہاں پر بوڑھے لوگوں کو بھی دوڑایا جا رہا ہے، ضعیف لوگوں کو بھی دوڑایا جا رہا ہے۔ کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ ایک ماں اور باپ کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ خدا نے فرمایا اے ہاجرہ جتنا چکر لگانا ہے آج تو لگا لے، آج کے بعد اس مقام کو جو ہے اتنا میں باقی رکھوں گا کہ آنے والے میرے محبوب کی امت جب ہوگی، ان میں جب عام لوگ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بچے ہوں گے، جوان ہوں گے، اس وادی میں آئیں گے، میرے گھر کی طواف کرنے آئیں گے، ان سے میں کہوں گا، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، ان سے میں کہوں گا میرے بندی ہاجرہ کی سنت کو ادا کرو۔ اب یہاں چکر لگاؤ۔ اے ہاجرہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، میرے محبوب کی امت میں غوث بھی ہوں گے، قطب بھی ہوں گے، خواجہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اقطاب بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے۔ یہ لوگ جب میرے گھر کی طواف کرنے آئے گا، ان سے میں کہوں گا ہاجرہ کی سنت کو ادا کرو۔ اے ہاجرہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، جب میرے نبی کی امت میں 4 خلیفے ہوں گے، ان چاروں سے کہوں گا اے عثمان اس پہ آ کے دوڑو، اے صدیق اس پہ آ کے دوڑو، اے عمر اس پہ آ کے دوڑو، اے علی اس میں آ کے دوڑو۔ جب ان 4 خلیفوں سے کہوں گا ان پہاڑوں کی چکر لگاؤ، یہ خلیفے آ کے چکر لگائیں گے۔ اے ہاجرہ بات یہیں تک رکے گی نہیں، جب میرا محبوب دنیا میں جائیں گے اور میرے گھر کی طواف کرنے آئیں گے، ان سے میں کہوں گا اے میرے محبوب ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیجئے۔ اس وقت میرا محبوب جو ہے صفا و مروہ کا چکر لگا کر کے، دوڑ کر کے ہاجرہ کی سنت کو ادا کر کے لوگوں کو دکھا دیں گے۔ تو وہاں تو پانی کے لیے دوڑا گیا، ایک ماں دوڑی، آج حاجی کس پانی کے لیے وہاں دوڑتا ہے؟ دوسرا سوال، مینا کے وادی میں جو کنکر پتھر چلایا جاتا ہے، شیطان دوبارہ وہاں آیا نہیں، پھر یہ حاجی کس شیطان کو مارتا ہے؟ یہ کون سا بیٹا لے کے گیا ہے؟ یہ کون سے بیٹے کو قربان کرنے گئے ہیں؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا، کہیں ہاجرہ کی سنت ہے، کہیں اسماعیل کی سنت ہے، کہیں ابراہیم کی سنت ہے۔ تو میرے دوستو یہی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رب جو ہے ایک ماں اور باپ کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندے اگر میرے گھر کی طواف کرنا ہے، میرے گھر کی طواف کرنے آؤ گے تو سب سے پہلے ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ دیکھو، ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ
راستہ دیکھو۔ میرے دوستو، آج اگر ماں باپ میں سے کوئی ضعیف ملے، کوئی بوڑھا ملے، کوئی لاچار ملے، ان ماں باپوں کی ادب و احترام کرو، اس لیے کہ خدا نے بتا دیا کہ جب تک ماں باپ کی اہمیت تمہارے دل میں نہیں تو حج تم کیسے کر لو گے؟ طواف میں آؤ گے ماں کی یاد آئے گی، صفا پہ جاؤ گے ماں کی یاد آئے گی، مروہ پہ چڑھو گے ماں کی یاد آئے گی، اور مینا کے وادی میں پہنچو گے باپ کی یاد آئے گی۔ تو ماں اور باپ کی عزت، ادب و احترام کیجئے۔ پورا قربانی کا واقعہ ایک ماں اور باپ کی یاد میں ہے۔ تو میرے دوستو، وقت بہت کم ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اسماعیل کو لے کے گئے ہیں، باپ نے راز سے پردہ ہٹایا اور کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو باپ بیٹے کو کہنا چاہیے تھا باپ کی جرم کی سزا ہے، کیوں ذبح کر رہا ہے، کیوں مارنا چاہتا ہے، جینے کا حق کیوں چھین رہا ہے؟ لیکن بیٹے نے باپ کے سوال سے 2 قدم آگے بڑھ گیا اور کہا، اے میرے باپ، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ یہ ذبح کی کیا بات ہے، جو جی چاہے وہ کر ڈالیے۔ اسلام ان کا دیکھیے اور ایک ہمارا اسلام دیکھیے، ہم 5 ٹائم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور ان کا اسلام دیکھیے، اسلام کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کلمہ پڑھ لیتا ہے اپنی گردن کو اسلام کے سامنے رکھ دینا، اسی کا نام مسلمان ہے۔ جب لوگ کلمہ پڑھ لیا، اب اس کی مرضی نہیں چلے گی، اس کا مطلب بھی نہیں چلے گا، اس کا قانون بھی نہیں چلے گا۔ اب جینا ہے تو اسلام کے طریقے پہ، مرنا ہے تو اسلام کے طریقے پہ۔ وہاں اسماعیل نے کہا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے سر کو رکھ دیا اور کہا کہ میرے باپ یہ ذبح کی کیا بات آپ کرتے ہیں؟ آپ پوچھ کیا رہے ہیں؟ آپ کی جو جی چاہے وہ کریے، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ رہی بات ذبح کرنے کی، گلا کٹے گا، جسم تڑپے گا، اس لیے آپ ہاتھ پیر کو باندھیے۔ لیکن وہی اسماعیل پھر کہتے ہیں، اے میرے باپ، لوگ کہیں گے کہ اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، زبردستی کر کے کیا ہے، اس لیے میرے ہاتھ کو بھی کھولیے، پیر کو بھی کھولیے۔ اب ہاتھ اور پیر کو کھولا گیا، چھری چلا رہے ہیں، گلا کٹ رہی ہے۔ میرے دوستو، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس وقت سدرہ پہ بیٹھنے کا نہیں ہے۔ میرے ابراہیم نے میرے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ چکا ہے اور چلانے کی دیری ہے، اس سے پہلے چل جائے۔ تم جنت جاؤ، جنت سے دمبا لے کے آؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھ دو۔ چھری رکھی جا چکی تھی۔ اسماعیل جبرائیل جو ہے سدرہ سے اٹھتے ہیں، جنت جاتے ہیں اور جنت سے دمبا لے کے آتے ہیں، اسماعیل کو ہٹاتے ہیں، دمبا رکھتے ہیں، چھری چل جاتی ہے۔ اب میرے دوستو ذرا جبرائیل کی طاقت کو بھی سمجھو۔ گردن پہ چھری ہے، جبرائیل کو حکم ملا ہے، چلنے کی دیری ہے، اتنے میں جبرائیل اپنا مقام چھوڑتے ہیں، سدرہ چھوڑ کے جنت جاتے ہیں، وہاں سے دمبا لاتے ہیں اور اسماعیل کو ہٹاتے ہیں، دمبا رکھتے ہیں، چھری چلتی ہے، گلا کٹتا ہے، خون کا فوارہ اڑتا ہے۔ ہاتھ میں جب خون لگا، ابراہیم نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے رب، یہ کام تو بہت مشکل تھا، لیکن مولا میں نے تیرے لیے کر ڈالا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنی بڑی مشکل کام کو میں نے کر ڈالا ہے۔ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام خوشی سے اچھلنے لگے کہ یہ کام تو بہت مشکل تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا، لیکن میں نے اپنے رب کے رضا کے لیے کر گزرا ہے، میرا بیٹا ذبح ہو گیا، اللہ نے قربانی قبول فرما لیا۔ آنکھ سے پٹی ہٹاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ نظر پڑ گئی کہا اسماعیل کے چہرے پر، بے ساختہ ابراہیم کہنے لگے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلتی ہے، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نظر پڑ گئی جبرائیل پر، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، وللہ الحمد۔ اب نیچے جب نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ہے۔ اتنے میں آواز آئی،
وہی نازل ہوئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اس وقت جو ہے پگھلے ہوئے پہاڑ ہے، مینا کی وادی ہے، آسمان سے فرشتے جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں، جنت سے حور و غلما دیکھ رہی ہے، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے، سورج منظر نہیں دیکھ پا رہا ہے، چاند تڑپ رہا ہے، آسمان رونے لگا ہے، اور سب کی زبان پر ایک بولی تھی کہ مولا کیا قیامت آنے والی ہے. فرشتوں نے کہا اے مولا کیا قیامت آنے والی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم نے تو کہا تھا کہ اے مولا انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ سجدے تو ہم کریں گے، رکوع تو ہم کریں گے، عبادت تو ہم کریں گے، یہ دنیا میں جائے گا لڑائی کرے گا، فتنہ پھیلائے گا، فساد کرے گا، آپس میں لڑ جھگڑ کے مرے گا، اے مولا سجدہ تو ہم کریں گے. رب فرماتا ہے اے فرشتوں تم نے تو کہا تھا اس طرح کی بات، ذرا دیکھو میرے اس بندے کی انوکھی ادا کو دیکھو، اور اس کے سامنے اپنے سجدے کو لا کے رکھو، لاؤ اپنے سجدے، اپنا قیام لاؤ، اپنا رکوع لاؤ، اور اس بندے کے سامنے رکھو، اور دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے. آج تمہاری عبادت ان کے سامنے کم ہے، اس لیے کہ اس نے وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلایا. فرشتوں سے رب نے فرمایا تم نے کہا تھا کہ یہ لڑائی کرے گا، لیکن اس کے انوکھی ادا کو تو دیکھ، اس کے انوکھی ادا دیکھ کہ یہ بیٹا اور باپ کیسے میرے رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. میرے دوستو یہ قربانی جو ہوئی، جو دمبا جنت سے آیا، تو جنت میں دمبا پالنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں بھیڑ بکرے جانور نہیں ہے، تو یہ جنت میں دمبا کہاں سے آیا اور وہاں سے یہاں کیوں آیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے میں جھگڑا ہوا، ایک حضرت حابل اور ایک قابل، ایک عورت اور شادی کے چکر میں دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا کہ شادی ہم کریں گے، شادی ہم کریں گے. ایک عورت کے چکر میں رب کی بارگاہ سے آواز آئی اے آدم ان سے کہو کہ دونوں قربانی دے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی شادی کرے گا. تو اس وقت جو ہے چھری نہیں چلتی تھی، جانور کا گلا نہیں کاٹا جاتا تھا. حکم ہوا کہ آدم دونوں سے کہو کہ پہاڑ کے اوپر اپنا جانور قربان کرے، یعنی لے جا کے رکھ دے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی شادی کرے گا. یعنی ایک بغیر دھواں والی آگ آسمان سے آئے گی، اور جس کا جانور اٹھا لے جائے گا اسی کی قربانی قبول ہوگی. یہ طریقہ تھا اس وقت. دونوں نے جب جانور رکھا تو حضرت حابل نے جس جانور کو رکھا، آگ آئی اسے اٹھا لے گئی اور لے جا کے اس کو جنت میں رکھا گیا. فرشتوں کو حکم ہوا، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس کو پالو پوسو، اس کو کھانا پانی دو، اور جنتی گھاس کھلاؤ، جنتی پانی پلاؤ. اس کو ہزاروں سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اتنے دن تک جو ہے اس دمبے کو جنت میں رکھا گیا، فرشتوں کی نگرانی میں رکھا گیا، فرشتوں کی نگرانی میں اس کی پرورش ہوئی. اس کے بعد 1000 سال کے بعد جب اسماعیل کو مینا کے میدان میں اتارتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جس دمبا کی پرورش جنت میں کیا ہے اس کو اسماعیل کا فدیہ بنا کے لے جاؤ، اور اسماعیل کے جگہ میں اس کو لٹا دو، وہ فدینا ہو، اس کو لٹا دو اور اسماعیل کو ہٹاؤ. اسماعیل نہیں ذبح ہوگا بلکہ اس کے جگہ میں یہ دمبا جگہ ہوگا، یہ دمبا کا گلا کٹے گا، اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب ملے گا. تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، دمبا کٹا، دمبا قربان ہوئے، لیکن لقب جو ہے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا ملا. تو میرے دوستو وقت بہت کم ہے، نیت سنیے اور مسئلہ سنیے. سب سے پہلی بات، قربانی اس